مسئلہ نمبر 5، مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے، اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضا دینی ہے۔ لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے، وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے۔ یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے سحری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتاریں۔ جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا ہے نائٹ فال کی وجہ سے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے، میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 8، روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے، انہیں سم اپ کر لیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا، وہ روزہ توڑ دے گا۔ اور نمبر 3، وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے، یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور نمبر 4، اگر کوئی شخص غلط طریقے سے، یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرے گا، جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے۔ ادروائز 60 روزے رکھے گا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں، تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے۔ تو یہ کفارہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا۔ حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا۔ اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے
کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں پینلٹی واقعی ہونی چاہیے. اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی مجبوری ہو گئی, کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی, اسے روزہ توڑنا پڑ گیا, مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے, اس کی سزا وہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے, اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. اسے وہ 60 روزوں والا جو پینلٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا, اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا, چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے, اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا.